فرزند
کرتی ہے کہ یہاں شاہ نامدار گرمی سے جا بلب ہے تیرا طفل شیر کر یہ دم اٹھے 6 مہینے کی جان سے گرمی حیا برستی ہے آسمان سے چلاتی ہے سکینہ کے اچھے میرے چچا چلاتی ہے سکینہ کے اچھے میرے چچا محفل میں گھٹ گئی مجھے ہوگی ملو ذرا عباس کہہ تو اب کرے بیما کرے بابا ٹھنڈی ہوا میں لے کے چلو تم پہ میں فدا آیا کسی جگہ ہے نا چشمہ نہ چاہا ہے تم تو ہوا میں ہو میری حالت باہر اس دن بہت اداس تھا زہرا کا یادگار اس دن بہت اداس تھا زہرا کا یادگار وردی کی رخ پہ گیسوں پر راہ کا غبار صحرا پہ گئے نظر تھی گئے سوئے کو وسار کہتے تھے دیکھ دیکھ کے گردوں کو بار بار اس کو نہ بے وطن کیا اس پر جوان کی اے دہردون آہا کسی سے وفا نہ کی یہ کہہ کے رو رہے تھے شہیدی کے نام یہ کہہ کے رو رہے تھے شہیدی کے نام کے ایک شخص ہوا دور سے آیا پاس سے یہ کہنے لگے شاہدو جہاں تم جو کہ اس عرب کو بلا لاؤ بھائی جاش بیچ ہے رسول خدا کے حبیب کو کچھ پوچھنا ہے اس سے حسین غریب کو سے منزل مقصد کرے بھی چلے یہ سنتے ہی حکم شہر اس کے جا کے آپ نے کی سب قدے سلام آقا بٹھا کے کود پڑا تب وہ عباس نام بھر میں یہ اس سے کیا
جسم ہے بے دور بے کفا، اور اب تلک بندھی ہوئی ہے پاؤں میں رسا، بد نہیں نصیب تنے پاش پاش کو، گلیوں میں لوگ کھینچ کے پھرتے ہیں باش کو، شہر نے سنا عرب سے جو سارا یہ ماجرا، فرمایا باز گشت ہے سب کی سوئے خدا، جو مسلم غریب پہ ہونا کا ہو چکا، باقی ہے کچھ جو ظلم وہ اب ہم پہ ہوئے گا، آہان مرگ زندے رسالت آپ ہے، نکاح جہاں سے گوش میرا پاتاراب ہے، یہ بات کہہ کے رونے لگے شاہدان خدا، وہ مسلماں کہا گئی باری بہار فرما کے تھے کہ ہائے میرے یار غام گسار بھائی حسین تیری قریبی پہ ہو نثار، بھائی حسین تیری قریبی پہ ہو نثار، میں جانتا تھا میرے لینے کو آؤ گے، اس کی خبر نہ دی کہ ہمیں چھوڑ جاؤ گے، شور مکازرہ نہ ہوا کم تمام را، شور مکازرہ نہ ہوا کم تمام را، سویا نہ کوئی خیمے میں ایک دم تمام را، تڑپا کیے امام دو عالم تمام را، گھر میں رہا حسین کے ماتم تمام را، گھر میں رہا حسین کے ماتم تمام را، انیس اب نہیں لکھنے کی کتاب ہے، اس آتش علم سے کلیجہ کا باب ہے، سمت نبی سے منزل مقصد قریب ہے۔ نعم المولا ونعم النصير، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد
الحسین زین العابدین علیہ السلام ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع. ایک صلوات پڑھیے محمد و اس سے پہلے کہ چند باتیں، چند عرائض، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سلام و عرض ادب آپ حضرات کی خدمت میں. کافی ٹائم کے بعد آپ حضرات کی زیارت ہوئی. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، لطف ہے، اس کی محبت اور رحمت ہے کہ اس نے توفیق دی پھر مومنین کے بیچ میں. اور سب سے بڑی توفیق تو اور لطف و کرم تو اس کا یہ ہے کہ ہمیں ایسی ہستیوں سے آشنا کرایا جن کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے. انسان 1000 کروڑ سجدہ شکر بھی بجا لائے تب بھی کم ہے کہ ہمیں ایسی ہستیوں سے جوڑا ہے، ایسی ذوات مقدسہ سے جوڑا ہے جن کا ذکر دلوں کو طہارت دیتا ہے. یہ حقیقت ہے، ہماری حدیث میں، روایات میں، حدیث میں یہاں تک ہے چاہے آپ یا علی بولیں یا حسین بولیں دل کو طہارت ملتی ہے. یہ نعمت، یہ سرمایہ، یہ میراث کسی کے پاس نہیں. اگر اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے یا ماں کی دامن کی طہارت کا صدقہ ہے یا باپ کا دیا ہوا حلال لقمہ ہے، ورنہ تو قومیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں. اور جن چیزوں کو میں چند راتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پرآشوب زمانہ ہے. اس پرآشوب زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جوان بھائیوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ خطبہ سید سجاد ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور اس کا ریزن بھی ہے کہ کیوں میں نے انتخاب کیا ہے. زمانہ بہت ہی پرآشوب ہے. یہ مت سوچئے کہ آپ کے لکھنوتی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ مت سوچے حسین پور میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ مت سوچے حلوانہ نئی مزرعہ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو اوپر کے پتے ہیں، دشمن ہماری جڑ پہ مار رہا ہے، لیکن ولی الہی، حاکم الہی، مرجع تقلید کی بصیرت نے دشمن کے منہ پہ ایسا تماچا لگایا. یہ مت سوچیں، یہ مت سوچیں، یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. اگر وہ نہ ہو ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو ان چند مجلسوں میں ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ورنہ دین کچھ بھی بیان کریں، قرآن کچھ بھی بیان کریں، اہل بیت کو کہاں سے شروع کر دیں ختم ہونے والے نہیں ہیں. جس کی فضیلتیں وہاں سے ہو، اس خزانے سے ہو جس خزانے میں کمی نہیں ہے. ایک ریزن بیان کر دوں، ایک بات عرض کروں. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں. الحمدللہ ایک صلوات بھیجیں محمد. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے یاد ہے، عرفہ کا ایک مسلک ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے جس کو قرآن سے لیا ہے. اور قانون یہ ہے، بہت غور سے سنیے گا، قانون یہ ہے کہ لا تکرار فی التجلی. نظام الہی میں تکرار نہیں ہے. نظام الہی میں میرے کاموں میں تکرار ہے، میری گفتگو میں تکرار ہے، میرے کاموں میں تکرار ہے، ایک جیسا ہونا. لیکن اللہ کی کائنات میں تکرار نہیں ہے. 2 ذرے اٹھا لیں، 2 انسان اٹھا لیں، 2 پتے اٹھا لیں، 2 درخت اٹھا لیں، 2 چیزیں اٹھا لیں، 2 ستارے اٹھا لیں، 2 فرشتے اٹھا لیں، 2 انسان اٹھا لیں، سیم کچھ نہیں ملے گا. سیم مجھے لا کے دکھا دے کوئی، آنکھوں کی لکیریں سیم نہیں، ہاتھوں کی لکیریں سیم نہیں، کوئی چیز سیم نہیں ہے. اور قیامت تک اللہ ایسے ہی خلق کرتا چلا جائے، کوئی سیم نہیں ملے گا، کیونکہ ایسے خزانے سے آ رہے ہیں جو خزانہ اللہ محدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں. ایسے خزانے سے، یہ انسانی خزانہ نہیں ہے، یہ زمینی خزانہ نہیں ہے جو محدود ہو، جہاں
جتنا چاہے نازل کر دے ختم ہونے والا نہیں. ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. جو بھی یہاں دیکھ رہے ہو سب وہاں سے آیا سرکار. کوئی اس خاک سے نہیں بنا, خود خاک وہاں سے آئی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, میری ساتھ ہے آپ لوگ, میری ساتھ ہے آپ لوگ. کوئی چیز خاک سے نہیں بنی ہے, خود خاک وہاں سے آئی ہے. خاک کا وطن بھی وہی ہے, انسان کا وطن بھی وہی ہے, بشر کا وطن بھی وہی ہے. کوئی خاکی نہیں ہے. یہ جغرافیہ کے جھگڑے چھوڑ دیجئے, بستیوں کے جھگڑے چھوڑ دیجئے, محلے پڑوس کے جھگڑے چھوڑ دیجئے, لسانی جغرافیائی لباسی نسلوں کے جھگڑے چھوڑ دیجئے. ہمارا شجرہ طیبہ توحید ہے, نبوت ہے, ولایت ہے. ہم سب وہاں سے آئے ہیں. اور سب خاکوں کو اگر کسی سسٹم کے ذریعے بلایا جائے, سب کی زبان سے یہی آئے گا آواز, سبوح قدوس سبوح سبوح قدوس. چونکہ ہر کی ذات میں لکھا ہوا ہے, جو جہاں سے آیا اپنی اصل کا ذکر کرے. تبھی تو قرآن نے کہا یسبح لہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو بھی زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, جو آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا, اس زبان کو سیدھے اور بدن اور اپنی باڈی پر سسٹم لگا دیں. ہر بدن کا عضو یہی کہے گا سبوح قدوس سبوح قدوس. سب وہاں سے آئے. اتنا کچھ آ گیا, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, اتنا کچھ آ گیا. آنکھیں چندیا جاتی ہیں دنیا کو دیکھ کے, آنکھیں چندیا جاتی ہیں, لیکن سب کی نہیں. ان کی چندیاتی ہیں جن کے دل میں ولایت نہیں, جن کے دل میں سرمایہ ولایت ہے. ان کی آنکھوں کو نہ دنیا نے چندیایا, نہ سورج نے چندیایا, نہ چاند نے سنجھایا. ارے جس کا ولی وہ ہو جس کے اشارے پہ سورج پلٹ آیا. شیعہ کی آنکھیں نہیں چندیاتی, نئے کمی بم کو چندیاتی ہے دیکھ کر, نہ میزائلوں کو دیکھ کر چندیاتی ہے, نہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ کر چندیاتی ہے, نہ یورپ کی رنگینیوں کو دیکھ کے چندیاتی ہے, نہ ریاض کے ڈانس کو دیکھ کے چندیاتی ہے. شیعت کی آنکھیں تب چندیاتی ہے جب وحی نازل ہوتی ہے, نعمت آسمان سے آتی ہے, ولایت دو دیکھتے ہیں اور تالی مارتے ہیں. یہ شجرہ طیبہ ہے سرکار, اس کو آب کوثر سے سینچا ہے. یہ تنا دشمنوں کی سازشوں نے 1400 سال سے اس درخت کا پہرا لگایا ہے. ایک صاحب نے کافی ٹائم ہو گیا لکھنؤ سے مجھے فون کیا, عراق, واٹس ایپ پہ. میرے یاد آ گیا تو اس لحاظ کر رہا. کہا حضور ایک سوال ہے. میں نے کہا پوچھیے. سوال یہ ہے, مجھے ایسا لگتا تھا مزاج سے کچھ اخباری بھی ہے. سوال سنیں گے. حضور یہ بتائیے, شیعت میں جب سے ائمہ کا دور اور آج تک آپ یہ ثابت کریں کہ ہر دور میں نماز جمعہ ہوئی. میرے ساتھ ہیں, میں اپنے موضوع کی طرف لا رہا ہوں. جب تک ذہن تیار نہ ہو, جب کوئی نقاشی کرتا ہے پہلے زمین تیار کرتا ہے, اور اگر ایسے ہی روشنائی ڈالنے لگ جائے تو نقاشی نہیں بنے گی, کچھ اور بن جائے گا. کہا حضور آپ کہتے ہیں جمعہ واجب ہے زمانے غیبت میں, تاریخ سے ثابت کرے کہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. مجھ حقیر کا جواب ایک تھا, یا تو تو شیعہ نہیں, توجہ چاہوں گا اذان محترم, یا دشمن کی زبان بن گیا ہے. کہا حضور یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے, ہر شیعہ یہ جانتا ہے کہ دشمن, وقت کے دشمن نے 2 شیعہ, 3 شیعہ, 4 شیعہ, 5 شیعہ کو جمع نہیں ہونے دیا, اور جمعہ تبھی ہوتا ہے جب 5 شیعہ جمع. اور میرا شیعہ جوان آج یہ سوچتا ہے, گم ہے, ادھر ادھر غفلتوں میں ہے, موبائل میں لگا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ شیعت تاریخ میں ایسے ہی آئی ہے, ایسے ہی تھی. یہی سوچ رہے ہیں نا, ذہنوں میں یہی ہے کہ شیعت ایسے ہی آتی ہے جیسے آج پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں. دنیا کی زبان پر شیعت ہے, شیعت ہے, شیعت ہے. یہ ایسے نہیں تھا, یہ ایک ایسا شجرہ تھا طیبہ جس کو اللہ نے آب کوثر سے سینچا. 1400 سال کے بعد
دشمن کی سازشیں دم توڑ گئی، لیکن شیعت جوانی کی طرف جا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ شیعت بوڑھی نہیں ہے، شیعہ بھی بوڑھا نہیں ہے. خبردار میڈیا، یہ مت کہو 86 سال کے بوڑھے نے کیا کیا. ہماری جوانی ایک بدن میں نہیں دکھائی دیتی، حوصلوں میں دکھائی دیتی. کس نے کہا ہمارا تو 80 سال کا حبیب بھی جوان تھا، 88 سال کا خمینی بھی جوان تھا. شیعہ بوڑھا نہیں ہوتا، شیعہ کا ایمان بوڑھا نہیں ہوتا. جس کے وجود میں آب کوثر سے بار بار حیات دی جائے. کسی نے غلط سوچا ہے، یہ پرانے زمانے کی فکر ہے کہ بڑھاپا بدن سے آتا ہے. یقین نہیں آتا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اپنے جوان بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. سنیں گے؟ سنیے. ایک صلوات بھیجو محمد. خلیفہ ارل کتابوں میں لکھا ہے تو میں بول رہا ہوں، ورنہ میں ان کو خلیفہ نہیں بولتا، کیونکہ یہ مقدس چیز ہے. جن کا کوئی رابطہ نہ ہو، نجاستوں سے رابطہ ہو، ان کو طہارت کا نام کیسے دے دوں؟ سلطنتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں. عبد الملک بخت کا امام باقر کی زندگی ہے. سنیں گے غور سے، لطف اندوز ہوئیے گا تاکہ یہ سمجھا دوں نہ اہل بیت بوڑھے ہوتے ہیں اور جو اس ڈہڑی پر آ جائے وہ بھی بوڑھے نہیں ہوتے. کلیئر ہو جائے. ایک واقعہ ہے پیش آیا، وقت کے بادشاہ کو غصہ آیا مکے میں. جب وہ شام چلا گیا، میرا مولا امام باقر مدینے آ گیا اور بڑے نشے میں تھا قدرت کے. میرے مولا کو شام بلایا گیا. امام باقر کی آخری زندگی کے مرحلے ہیں. خوبصورت واقعہ ہے، سارے علماء نے لکھا سیرت کی کتابوں میں. جب میرے مولا کو بلایا گیا، اتنا جسور تھا، اتنا گستاخ تھا، 3 دن تک دربار میں داخل ہونے نہیں دیا. سوچتا تھا دربار میں نہ آنے سے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. لیکن احمد کو یہ پتہ نہیں، تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، جس کو وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. آج کا یورپ امریکہ سمجھ لے، اگر وقت کے خواب رہی تو اللہ عزت دے رہا ہے. 3 دن میرے مولا کو اجازت نہیں ملی. سنیں، جب میرے مولا کو اجازت ملی دربار میں، کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بحث ہوئی، پھر میرے مولا کو جیل میں ڈال دیا. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں. کچھ دنوں کے بعد امام صادق ساتھ تھے، جوانی بچپنا نوجوانی تھی، اور میرے مولا کو جیل میں ڈال دیا. پھر جیل سے نکال کر، لیکن دشمن نے پلان کیا. اب دشمن کتنا سوچ سکتا ہے؟ جتنی اس کی رینج ہوتی ہے. یعنی جتنی اس کی رینج ہے اس کو پھنسانا چاہتا ہے جس کی کوئی رینج نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی کوئی رینج نہیں، جن کا وجود آسمانوں میں زمین سے بڑا ہے، ان کو پھنسانا چاہتا ہے. پلان کیا آیا دماغ میں؟ یہ آیا پلان کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے سے بات شروع ہوئی نا، یہ بوڑھے ہو گئے، تیر اندازی کا مقابلہ رکھا جائے. کیا کا؟ تیر اندازی کا. جتنے بھی شام، السلام علیکم، دشمن اپنی رینج سے سوچتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں سوچتا. اور جو نامحدود سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی رینج ہوتی نہیں ہے. توجہ کی آپ نے؟ توجہ. قرآن کی اس تفسیر میں دیکھیے آیت میں
الا عبادک منہم المخلص، میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ کیوں؟ مخلص بندوں سے شیطان محبت کرتا ہے، رافت اور رحمت سے کام لیتا ہے، ان سے دوستی ہے۔ جو شیطان کہہ رہا میں سب کو بہکاؤں گا لیکن مخلص کو نہیں۔ عزیزو یہ دوستی کا مسئلہ نہیں ہے، شیطان کی عاجزیت کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ شیطان کی پرواز ہے وہم و خیال تک، وہم، خیال، تخیلات، توہمات، اس کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے۔ جو انسان، جو معاشرہ، جو سوسائٹی وہموں، خیالاتوں، تخیلاتوں، توہمات کی زندگی گزارتا ہے، وہاں کا بادشاہ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن جو معاشرہ عقل و عقلانیت کی زندگی گزارتا ہے، اس منطقے میں شیطان کا ورود نہیں ہے، کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ لہذا اپنی روح سے وقت کے بادشاہ نے بڑا ہیلا فریب کاری سے پلان کیا کہ چونکہ بنی ہاشم کا یہ انسان بوڑھا ہو گیا ہے، لہذا اس کی بے ادبی ایسے کر سکتا ہوں کہ تیر اندازی کا مقابلہ رکھا ہے، اور جو چاہوں گا جان، یہ دشمن کی پرانی پالیسی ہے۔ لہذا بلایا، دربار میں تیر چل رہے تھے، میرا مولا بھی تشریف لائے، امام صادق ساتھ تھے، امام بھی ساتھ تھے اور امام باقر۔ جب تیر اندازی کا مقابلہ، ایک مرتبہ وقت کے سلطان نے کہا، خلیفہ نہیں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وقت کے سلطان نے کہا آپ تو ماشاءاللہ مدینے کے رہنے والے ہیں، وہاں تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں، فلاح ہوتے ہیں ہزار بہانوں سے، کہا تم بھی مقابلے میں شرکت کرو۔ دشمن چاہتا تھا ذلیل کرنا، جس کو وہ عزیز رکھے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور یاد رہے، زیادہ دنیا پہ تکیہ مت کیجئے، زیادہ دنیا کی رنگینیوں پہ تکیہ مت کیجئے۔ نہ مال عزت دے سکتا ہے، نہ دنیا عزت دے سکتی ہے، نہ شہرت عزت دیتی ہے۔ عزت وہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ پہ پوری عزتیں ہیں۔ تیر اندازی کا مقابلہ ہے، میرے مولا نے فرمایا مجھے معذور رکھیے، ہم کہاں یہ کہاں، بہرحال میں پورا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن دشمن کی سازش تھی۔ میرے مولا حیدر کرار کا پوتا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ میرے مولا نے کہا کمان لاؤ، تیر کو چلے میں لگایا، ایک نشانے پہ لگایا، لگ گیا نا۔ بشری فکر اسی میں متحیر ہے کہ نشانہ سیٹ لگا تو یہ تو بشر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اور بندہ ہے جو کہیں اور سے آیا، اس قدرت کو دکھائے۔ میرے مولا نے کہا دوسرا تیر دو، دوسرا تیر لیا، چلے میں لگایا، وہ جو پہلا تیر لگا تھا اس کی پشت میں بے بس کر دیا۔ پھر میرے مولا نے تیسرا تیر لیا، دوسرے تیر کی پشت پر، چوتھا تیر لیا، تیسرے تیر کی پشت پر، پانچواں تیر لیا، 9 تیروں کی لائن لگا دی۔ بشر کو بتا دیا یہ مکتب بشری میں نہیں ہوتا، الہی نظام میں ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ سب کی زبانیں الکن ہو گئی، گونگی ہو گئی۔ جو یہ کہنے والے تھے دربار میں بوڑھے ہیں، ہار جائیں گے، تیر نہیں چلا پائیں گے، بوڑھے ہیں، میرے مولا نے منہ پہ تماچا مار کے خاموش کر دیا۔ 1400 سال کے بعد جس نے ان کی ڈہری پر زمین جھکائی، اس کو کوئی کہنا کہے کہ 86 سال کا بوڑھا ہے، یہ 86 سال کا بوڑھا نہیں، یہ جوان اہل بیت کا ہے جو دشمن کو ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اس وقت آج میری قوم کہاں کھڑی ہے، میرے شیعہ کہاں کھڑے ہیں، میری قوم کے جوان کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ توڑنا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے بات تو یہ ڈیسائیڈ مول، میرے استاد معظم تشریف فرما، آپ سے اجازت لیتے ہوئے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں زندہ اسلام کو مانتے یا مردہ اسلام کو؟ ڈیسائیڈ کیجئے، جواب دیجئے مجھے، کون سے اسلام کو مانتے ہیں، زندہ کو یا مردہ کو، بولتے اسلام کو یا خاموش اسلام کو؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میں زندہ اسلام کو مانتا ہوں اور بولتے
اسلام کو. تو آج کا اسلام بتائے کہ آج کا یزید کون ہے, آج کا معاویہ کون ہے, آج کا عمرو العاص کون ہے, بتائے تو چاہوں گا. اچھا پھر یہ بتائیے, اگر اسلام زندہ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کل کے یزید پہ لعنت کرو, کل کے یزید سے مقابلہ کرو, کل کے دشمن سے مقابلہ کرو, کل کے مروان سے مقابلہ کرو, کل کے پسر ساز سے مقابلہ کرو, یا اسلام یہ کہتا ہے آج کے یزید کا مقابلہ کرو, آج کے عمرو العاص کا مقابلہ کرو؟ مجھے اسلام یہ بتائے آج کے زمانے میں کون یزید ہے, کون عمرو العاص ہے. بس دنیا دیکھ لے, سورج کی طرح چمک رہا ہے, ایک طرف علی کا بیٹا ہے. ہم تاریخ میں وہی پڑھتے جا رہے ہیں, فلاں پہ لعنت. بہت اچھا, بالکل پڑھیں گے, بالکل لعنت بھیجیں گے, لیکن حضور زندہ پہ بھی لعنت بھیجے. زندہ پہ کیسے بھیجیں؟ فقط گھر میں بیٹھ کے لعنت بھیجیں گے؟ کہا نہیں, حضور دعا بھی کرتے ہیں, لعنت بھی بھیجتے ہیں. اپنوں پہ دعا, اپنوں کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے زبان سے کام چل جائے گا. چل جائے گا. دیکھیے میرے بھائی, دو محاذ لڑ رہے ہیں ہمیشہ سے, حضرت امیر کے زمانے سے, پہلے سے بھی, آج بھی. دو محاذ آمنے سامنے, ایک حق ہے ایک باطل ہے. توجہ چاہوں گا, ایک حق ایک باطل, ایک اسلام ایک کفر. آج یہ 1400 سال پہلے تو سرور کائنات نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ صرف کل نہیں تھا, آج بھی پورا ایمان. اگر پورا ایمان آج پورے کفر کے مقابل میں ہے تو حضور ڈیسائیڈ کیجئے کدھر کھڑے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون سے اس میں کھڑے ہیں؟ ایمان کلو کی طرف کھڑے ہیں. کہا حضور ہم تو فرش اعلیٰ میں بیٹھے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم تو شیعہ ہیں, ماتم کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, فلاح کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, سب کچھ تو کرتے ہیں, کیسے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم تو ادھر ہی ہیں. اگر ادھر ہے تو حصے داری دکھاؤ. اگر نہیں سننا چاہیں گے میں مجلس کو اسٹاپ کر دوں گا اور مول صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد حصے داری نے, حصے داری کیا حصے داری ہے؟ ارے وہ جیتے وہ ہارا. تو چاہوں گا سارے محترم, حق جیتا باطل ہارا, یہ تو اللہ کا کام تھا. اللہ نے عزتیں دی, اللہ نے رحمت سے کام لیا, اللہ نے اپنے بندوں کا ساتھ دیا. اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کروں ادھر ہوں یا ادھر. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تب ثابت ہوگا جب حصے دار بنوں. حصے دار کیسے بنوں؟ حصے دار دعا کر کے. میری بات سنیے, 1400 سال کے بعد کوئی بھی اپنی دوست کو خالی نہ کرے ذمہ داریوں سے. 2 رکعت نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے, توجہ چاہوں گا, 2 رکعت نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, حج وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تاریخ میں انہوں نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ اور کرنا پڑے گا جس سے حصے داری ثابت ہوگی. کچھ اور کرنا پڑے گا, ذمہ داریوں پر آنا پڑے گا. ذمہ داری کیا کریں؟ میری بات, ایک بات نمونہ پیش کرو, ایک پیش. شکر مرثیہ بھی جناب مسلم کا ہو رہا تھا, اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد جب جناب مسلم سفیر امام حسین, میرے جوان بھائی غور سے سنیں, یہ میسج ہے, یہ ذمہ داری ہے, اور آج کے زمانے میں یہ وظیفہ الہی عقلی شرعی ہے جس کو پیش کرنے جا رہا ہوں. سفیر امام حسین تھا, نائب امام حسین تھا. کہاں پہ آیا؟ کوفے میں. کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000. میں مان لوں, تاریخ کے مختلف اقوال ہیں, 18,000 نے بیعت کی. پھر کہا گیا یا منصور حمید کھڑے ہو جاؤ. مسلم نے قیام کیا کہاں پر؟ کوفے میں. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ, ساتھ ہیں نا؟ کھڑے ہو گئے. میرے مولا نے قیام کیا. کتنے لوگ ساتھ تھے؟ 4,000 تلواروں کے ساتھ مسلم نے حملہ کیا. سب ابن زیاد کا لشکر کدھر کدھر ہو گیا, چلا گیا. مجھے نہیں پتا, میں زیادہ اس کو مفصل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. اتنا پتا ہے کہ مسلم کے لشکر نے پورے دارالامانہ کو گھیر لیا. جیت کس کی ہو گئی؟ جناب مسلم ہو گئی جیت. دارالامانہ کے اندر کتنے تھے؟ کل 50 آدمی تاریخ میں لکھا. کتنے؟ 50. ان میں کیسے لوگ تھے یہ بھی میں بتا دوں. امراء بھی تھے, چائے پلانے والے بھی تھے, جھاڑو لگانے والے بھی تھے,
نوکر چاکر بھی تھے، فلا فلا بھی تھے، سب ملا جلا کے کتنے تھے؟ 50۔ جیتا کون؟ مسلم کا لشکر کتنا تھا؟ 4000، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ آخر کا رزلٹ کیا نکلا بتائیے؟ اگر مسلم اس دارالعمارہ کو وہی ختم کر دیتے تو حسین شہید نہ ہوتے کربلا۔ حسین کا کربلا میں شہید ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ 50 جیت گئے، 4000 ہار گئے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، جس تحلیل کو پیش کرنا چاہتا ہوں بھائی، امام حسین شہید ہوئے کربلا میں، یہ نہیں اگر ابن زیاد مارا جاتا تو کربلا میں امام حسین شہید نہ ہوتے۔ صحیح ہے نہیں؟ میری بات سنیں۔ اور اگر ہانی کے گھر جناب ہانی مریض ہو گئے، عیادت کے لیے ابن زیاد آیا، میرا مولا کا سفیر بھی اسی گھر میں تھا، جناب مسلم چاہتے تو تلوار سے سر مار دیتے، تب بھی حسین شہید نہ ہوتے کربلا میں۔ توجہ چاہوں گا، چونکہ شرائط چینج ہو جاتے، توجہ چاہوں گا، پھر بھی شہید نہ ہوتے۔ لیکن حسین نے، مسلم نے، حسین کے سفیر نے غداری نہیں کی، جمع مردانگی سے کام لیا۔ حسین نے اپنی شہادت کو قبول کیا تاکہ معاشرے میں جوان مردانگی زندہ رہے۔ ہو گئے بہت سارے نمونے ایسے میں تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ اگر ہور کو پانی نہ پلاتا میرا مولا، ہور کو اگر پانی نہ پلاتا، پیاسا اس کا لشکر رہ جاتا، وہیں سے بھیڑ جاتے تو وہ گھیر کے کربلا میں نہ لاتا، لیکن میرے مولا نے جام شہادت نوش کیا تاکہ معاشرے میں کسی پیاسے کو بغیر پانی کے نہ رکھا جائے۔ میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا ہوں، میں فقط یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے جوان بھائی بتائیں کہ کیا ہوا کوفے میں کہ 4000 کا لشکر مسلم کا جیتنے کے بعد وہ 50 افراد جیت گئے، مسلم تنہا رہ گئے۔ کیا ہوا؟ علماء نے کون سی تحلیل پیش کی؟ وہی پورا شوق زمانہ ہے حضور، وہی زمانہ ہے، سیم وہی ہے۔ انشاءاللہ مجھے ایسا ٹائم ملے گا میں اس زمانے کو، تشبیہات کو بیان کروں گا۔ وہی زمانہ ہے، وہی ذمہ داریاں ہیں۔ میرے معاشرے کے جوانوں کی حصے داری رکھنے کے لیے کیا کیا؟ 3 چیزوں کا حربہ کھیلا ہے دشمن نے، تین حربے۔ علامہ جواد تہراوی نے اپنی کتابوں میں اس کو تفسیر خطبہ مینا کی تحلیل میں وہاں پہ بیان کیا، 3 حربے تھے۔ ایک حربہ تھا تحریف، لالچ کے ذریعے سے وہ ابن زیاد جو دارالعمارہ میں گھرا ہوا تھا، اس نے لالچ کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ لوگ لالچ میں آ گئے، کوئی زیورات لے رہا ہے، کوئی اشرفیاں لے رہا ہے، کوئی پلا لے رہا ہے، حق سے منہ موڑ کے گھر چلے گئے۔ لالچ کے ذریعے سے گھیرا، ایک حربہ۔ دوسرا حربہ جو تقمی، یعنی پہلا حربہ تقمی لالچ کے ذریعے سے، دوسرا تخویف ڈرانا، سر کاٹ کے میدان کوفہ گلیوں پہ چوک پہ لگا دیے گئے اور لوگ، عورتیں ڈر گئی، اپنے مردوں کے ہاتھ پکڑ کے گھر چلے گئے۔ دوسرا حربہ کیا ہے؟ ڈرانا۔ تیسرا کیا تھا؟ تحریف، اپنوں کو، ہماروں کو بے وقوف بنایا ابن زیاد نے۔ تاریخ جانتی ہے، گواہ ہے، کیسے کیسے ڈائلوگ، بہت مختلف ڈائلوگ ہے۔ ایک ڈائلوگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کوفے والوں کی زبان پہ یہ تھا کہ حسین آئیں گے تو ہم مدد کریں گے، مولا آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، معصوم آئے گا تو ہم کھڑے ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، آخر تک مجمع سننا ہے۔ اکثر کا ڈائلوگ یہ تھا، مولا آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، حسین آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے، معصوم آئیں گے تو ہم ساتھ دیں گے۔ ارے بھائی معصوم نہیں ہے، نائب معصوم تو ہے۔ یہی ہے نا، آج بھی شیعت تو دنیا نے بے وقوف بنا دی ہے۔ میرے اپنے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام پردہ دیر سے آئے گا ہم مدد کریں گے، امام تشریف لائیں گے ہم مدد کریں گے، معصوم آئے گا ہم مدد کریں گے۔ خبردار کوفی مت کرو۔ جیسے کل کوفیوں نے نائب امام کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، یہ ڈائلوگ کہہ کے کہ معصوم آئے گا مدد کریں گے، امام آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نائب امام تنہا رہ گیا ہے۔ خبردار، 1400 سال کے بعد دشمن تینوں سازشوں سے لڑ رہا ہے، تینوں سازشیں کر رہا ہے، بے وقوف بھی بنا رہا ہے، لالچ بھی دے رہا ہے۔ کیسے کیسے لالچ؟ مجھے تو اپنے مولوی دکھائی دیتے ہیں لالچ میں پھنستے ہوئے، دوسروں پہ تو میں کیا انگلی اٹھاؤں، چونکہ آپ میرا معاشرہ ہے اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں۔ جب مولوی ہی لالچ میں پھنسا جا رہا ہے، قوم سے کیا امید رکھوں؟ خوف، ڈرے بیٹھے ہیں
کہیں ویزا کینسل نہ ہو جائے، کبھی ٹکٹ کینسل نہ ہو جائے، کبھی ممبر کی دعوت نہ ملے. توجہ کیا آپ نے، ڈرے بیٹھے. اور ادھر سے بے وقوف ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے. 1400 سال کے بعد وہی معاشرہ آج دکھائی دے رہا ہے، وہی حالات بنے ہوئے ہیں. دشمن بے وقوف بنا رہا ہے، دشمن لالچ دے رہا ہے، دشمن ڈرا رہا ہے. جو بھی اس شجرے طیبہ کے نیچے آئے گا، نہ لالچ میں آئے گا، نہ ڈرے گا، نہ بے وقوف بنے گا. جو بھی شجرے طیبہ کے نیچے آئے گا، وہ شجرے طیبہ، وہ لشکر طیبہ، وہ مجاہدین کا جبہے مقاومت، اس کا علم بردار 86 سال کا جوان خامنہئی ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. یہ زبانیں کوتاہ ہو جائیں، چھوٹی ہو جائیں زبانیں جو بار بار یہ کہتے ہیں امام آئیں گے تو مدد کریں گے. ارے امام کا نائب تو بیٹھا ہے مدد کی. کسی دن انشاءاللہ ٹائم رہے گا نیابت کا معنی بیان کروں گا. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں. نائب تو وہی 4 تھے جو زمانے سے غیبت صغریٰ میں تھے. آج نائب نہیں ہے، یہ الگ طریقے کا نائب ہے. نہیں حضور، نائب ہوتا ہے چاہے غیبت صغریٰ ہو. حصے داری کیا میری آپ کی بتائیں؟ حصے داری ظالم کے مقابلے کے لیے جو دین نے اصول بیان کیے وہ یہ ہے: اگر طاقت میں ہو تلوار اور میزائل اور بندوق لے کے سامنے آ جاؤ. اور جو کیا آپ نے سب سے پہلا تو یہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، جیسے ہم دوسری حکومت میں رہ رہے ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکتے، بندوق نہیں اٹھا سکتے، تو کیا گھروں میں محراب میں بیٹھ کے دعا کریں؟ نہیں، اس سے پہلے بیچ کا مرحلہ ہے. تو چاہوں گا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس سے بندوقیں خریدی جاتی ہیں کم سے کم وہ دے کے تو حصے داری لگائیں. صرف دعا سے کام نہیں چلے. حصے داری اپنی سب کیجیے میرے جوان. اور یہ اس بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں، ہماری ضرورت ہے. اب ہماری ضرورت ہے کیونکہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے سعادت چاہیے. لہذا حصے داری رکھ کے اس پرچم کے نیچے آ جاؤں جس کے نیچے حسین ہے، عباس ہے، حور ہے، حبیب ہے. آج کا یہود وہی یہود، آج کی آئیڈیالوجی وہی آئیڈیالوجی. دونوں مقابل میں. حسینی آئیڈیالوجی کہاں سکھائی جائے گی؟ فرش آزاد. اور دشمن کی آئیڈیالوجی کہاں سکھائی جائے گی؟ واٹس ایپ، سوشل میڈیا. میرے جوان، میرا نوجوان، میری قوم کا نوجوان سمجھے ہم لاوارث نہیں ہیں. عجیب ہے، بارہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہیے انڈیا میں، لیکن ہماری ضرورت ہے. بات تو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. کب تک ڈریں گے؟ جس قوم کی کوئی بساط نہیں ہے، چماق، ان کا بھی لیڈر ہے اور کسی کی ہمت نہیں ان کے سامنے ان کے لیڈر کو برا کہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں ہماری بقا کا راز ہمارا لیڈر ہے. اور اس سے پوچھا جائے تمہارا لیڈر پڑھا لکھا ہے؟ خاموش. کردار کیسا ہے؟ خاموش. ظلم کرتا ہے؟ خاموش. بس اتنا سمجھ گئے کہ لیڈر ہونا چاہیے. دوسری قوم ٹھاکر کے پاس چلے جائیں، وہ بھی سمجھ گئے کہ بقا کا راز لیڈر ہے. لیڈر ہو کیسا بھی ہو، حلال زادہ یا حرام زادہ، شراب خور یا غیر شراب، بحث یا نہیں، لیڈر ہو. ہر قوم سمجھ گئی ہے کہ بقا کا راز یہ کہ لیڈر ہو. میری قوم کیوں سو رہی ہے؟ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، ہمارا لیڈر حلال زادہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، متقی بھی ہے، سید بھی ہے. میڈیا سے میں نے سنا وہ یہ کہتے ہیں عجیب بوڑھا انسان ہے، 86 سال کا، نہ کسی کو مارتا ہے نہ ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. دو ڈائلوگ کیا کہتا ہے؟ میں نے سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے. اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے انہوں کو چھوڑ دیں تو دشمن کے اعلی کار ہیں. میں ان کی بتا رہا ہوں جو با انصاف ہیں. کہ عجیب آئیڈیالوجی ہے.
کبھی 30 جنازے، کبھی 40 جنازے، کبھی 100 جنازے، بار بار تشریح ہو رہی ہے، جنازے دفن کیے جا رہے ہیں۔ ادھر جب دیکھتا ہوں کبھی 1 جنازہ، کبھی 2 جنازے، کبھی 4 جنازے۔ توجہ چاہوں گا سر، یہ 2 میں فرق کیوں ہے؟ جبکہ میزائل ادھر سے بھی اتنی تو طاقت سے مارے گئے، ادھر سے تو اتنی طاقت سے تھے بھی نہیں جتنے ہماری طرف سے تھے۔ یہ فرق 2 آئیڈیالوجی میں ہے۔ ادھر والے انسانیت کو مارنا چاہتے ہیں، ادھر والا انسانیت کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ دونوں آئیڈیالوجی میں فرق ہے۔ ہم مظلوم کو نہیں مارتے، ہم عام انسان کو بھی نہیں مارتے، ہم نہیں مارتے عام انسان کو، ہم نہیں مارتے۔ اس لیے میں بتاؤں کیوں؟ دنیا میں کسی کو حق نہیں ہے پنجوں پہ کھڑے ہو کے دنیا کے آخر تک نظر کرے۔ میرے ساتھ آپ لوگ سنیے، کسی کو حق نہیں، کسی کو بھی حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی مکتب بشری میں، کسی کی آئیڈیالوجی میں یہ نہیں کہ ہم دنیا کو آباد کریں۔ لہذا کوئی اپنا شہر دیکھ رہا ہے ایڈی اٹھا کے، کوئی اپنا محلہ دیکھ رہا ہے، کوئی اپنا ملک دیکھ رہا ہے۔ کسی مکتب میں اتنا دم نہیں جو دنیا کے آخر تک دیکھے۔ فقط شیعہ مکتب وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری آخر تک دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ مکتب یہ ہے کہ اس آخر دنیا تک ہم آباد کریں گے، ہمارا حاکم ہوگا، ہم بشریت کو۔ اگر یہ آئیڈیالوجی ہے شیعہ، یہ مکتب فکری ہے شیعت کی، یہ کیا ہے کہ ہم پڑوسیوں سے نہیں بنا پا رہے ہیں، پڑوسی کو ہم نہیں گلے لگا پا رہے ہیں، رشتہ دار کو ہم گلے نہیں لگا پا رہے، محلے والوں کو ہم گلے نہیں لگا پا رہے، دوسرے گاؤں والوں کو ہم گلے نہیں لگا پا رہے، دیواریں بناتے جا رہے ہیں۔ صاحب، مذہب تشیع اور اسلام حدود توڑنے کے لیے آیا ہے، بنانے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ جغرافیائی حدود ظالم نے بنائے ہیں۔ اسلام تو حدود توڑتا ہے، ہر چیز کے حدود کو توڑتا ہے، نہ رنگ کی حد، نہ زبان کی حد، نہ شجروں کی حد، نہ لسانی حد، نہ رنگ کی حد، نہ لباس کی حد، کسی چیز کی حد نہیں ہے، چونکہ ایک ہی پرچم ہوگا، ایک ہی قوم ہوگی، ایک ہی قوم۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر میں اور آپ اہل بیت کی تعلیم پر جی رہے ہیں تو کیوں ہم پنجوں کے بل دنیا کے آخر تک نہیں دیکھتے؟ کیوں ہم پڑوسی کو گلے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم دوسرے گاؤں والوں کو گلے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم تیسرے شہر والے کو گلے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم دوسرے ملک والے کو گلے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اہل بیت تو پوری دنیا کو آباد کرنا چاہتے، پوری دنیا۔ اور جو جانشین ہیں، جو نائب امام ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ان کے یہاں نہ کالا ہے نہ گورا ہے، ان کے یہاں نہ زبان فارسی ہے نہ عربی ہے، بس کردار ہو، کافی ہے، کردار۔ ہم لوگ دنیا کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، یہ میں صحیح اپنا درد پیش کر رہا ہوں، جال میں۔ ایک دن مدینے میں ایک صلوات بھیجے محمد، یہ گھڑی میرے پاس نہیں ہے، حضور تشریف فرما، میں نہیں چاہتا ہوں آپ کا زیادہ وقت، میں صلوات بھیجے محمد ہر معاشرے میں کچھ شیطان ہوتے ہیں، برگلانے والے، ماحول خراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرا بھی معاشرہ پاکیزہ نہیں، وہاں بھی ہیں، آپ بھی شرمائیے نہیں، اللہ کرے نہ ہو آپ کے۔ ہر معاشرے میں ڈنڈی گھمانے والے ہوتے ہیں، ماحول خراب کرنے والے۔ مدینے میں بھی ماحول خراب کرنے والے تھے جو اپنے آپ کو بڑے خاندان کے مانتے تھے۔ 4-5 اکٹھے ہوئے، کہا آج سلمان کی کلاس لگائی جائے۔ کیا لگائی جائے؟ سلمان فارسی کا مذاق ذلیل کیا جائے۔ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، ہاں بھائی اپنا شجرہ بیان کرو۔ اس نے اپنا شجرہ بیان کیا، میرا یہ شجرہ ہے، میرا یہ شجرہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا شجرہ ہے! ارے جو موت کے بعد شجرے ختم ہو جائیں، یہ انسان کس شجرے پہ افتخار کر رہا ہے؟ دوسرے کا نمبر آیا، اس نے تیسرے کا نمبر آیا، بڑے بڑے شجرے والے اکٹھے کیے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ سلمان کی بے ادبی کرنا۔ جب سلمان کا نمبر آیا تھا، سلمان تم بھی اپنا شجرہ بیان کرو، بس سلمان نے ایک ہی جملہ کہا میرا کوئی حسب نسب نہیں، ایک محمد عربی آیا، ایک دین اسلام لے کر آیا، میرا
خطوط بنانے کے لیے آئے. آج آئیڈیالوجی کی جنگ ہے اور آئیڈیالوجی میں کوئی بوڑھا جوان نہیں ہوتا. خمینی بوڑھا نہیں تھا, خامنہئی بھی بوڑھا نہیں ہے. اس مکتب کا, اس مقاومت کا جوان ترین انسان ہے خامنہئی. ایسا کردار جوان لے کر آؤ, ایسا کردار کوئی جوان لے کر آئے. مجھے معلوم نہیں مرڈر کی دھمکی الگ سن رہے ہیں میڈیا, اور اتنے بے حیا ہیں کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا. ہم تو مارنا چاہتے تھے, مرڈر الگ, بے ادبی کے الفاظ الگ, سب کچھ. لیکن ابھی تک 36 سال سے میڈیا کے سامنے کسی میڈیا والے نے دامن پہ دھپا نہیں لگایا. میں نے نہیں سنا, آپ حضرات نے سنا ہوگا. دشمن نے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علی کا ماننے والا ہے کہ بنی امیہ کے پاس 3 طاقتیں تھیں, میڈیا, قلم, منبر, تینوں نے جان لگا دی. لیکن مارے دامن علی کتنا پاکیزہ تھا. 1400 سال کے بعد شاگرد علی, بیوی علی پہ بیٹھا دھپا نہیں لگا پا رہا. ظاہر سی بات ہے, جس کے دامن میں, جس کے کردار میں, جس کے اخلاق میں, جس کے عقیدے میں, جس کے عمل میں پاکیزگی ہو, جیت اس کی ہے. فلاح, بہبودی, کامیابی اس کی ہے جو پاکیزہ ہوا. یہ 2 آئیڈیالوجی ہیں, میں کل بیان کروں گا, آج چھوڑ دو. 2 آئیڈیالوجی, قد افلح من تزکا, ایک یہ آئیڈیالوجی ہے. قد افلح اليوم من استعلا, ایک یہ آئیڈیالوجی ہے. جو بڑا طاقتور وہ ہوا وہ جیت گیا. لیکن دین کہتا ہے جو پاکیزہ ہوا. تو خامنہئی کی جیت کا راز ہے طہارت, دشمن کی ہار کا راز ہے نجاست. اپنے دامن کو دہا لیے, دیکھ لیجئے اگر پاکیزہ ہے تو وقت کے ولی امر کے پرچم کے نیچے اپنے عقیدے کو پاکیزہ کیجئے. میرے اس مکتب حسنہ میں, خوبصورت مکتب میں کردار کی قیمت ہے, نہ زبان کی, نہ لباس کی, نہ شہرت کی, کسی چیز کی نہیں. پاکیزہ آئیڈیالوجی, پاکیزہ عقیدہ. عجیب ہے, نفس الرحمان میں ایک روایت یاد آ گئی, آخری روایت عرض کر رہا ہوں, سنیں. جناب امام صادق علیہ السلام اتنا ذکر کرتے تھے سلمان فارسی کا کہ ایک کو برا لگنے لگا. کہا حضور یہ کیا بات ہے, اٹھتے بیٹھتے سلمان فارسی, سلمان فارسی, اٹھتے بیٹھتے سلمان فارسی. میرے مولا کو غصہ آ گیا. روایت میں ہے پیشانی کے ہلچل. کہا اس کو خاموش مت بول تو سلمان فارسی, بلکہ بول سلمان محمدی. پہلا خاموش کیا, پھر فرمایا سلمان کے اندر 3 خوبی ہیں, 3 خوبی ہیں. ایثارہ ہوا امیر المومنین علی ہوا نفسہ. سلمان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ سلمان کی اپنی کوئی میں نہیں, کوئی خواہش نہیں, کوئی ماننا نہیں. جو علی کی خواہش ہے وہی سلمان کی خواہش ہے. اب ہم آئیں معاشرے میں اپنی خواہشات کو دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ کہنا ہے. روزانہ بیٹھکوں سے یہ آواز آ رہی ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ میرے مولا کا یہ ماننا ہے, میرے مولا کا یہ کہنا ہے. جس دن یہ آ جائے گا لب و لہجے میں, اس دن وجود میں سلمان آ جائے گا. لہذا اپنی زبان کو ادب سکھائیے, اپنی فکر کو مؤدب بنائیے اور کہیے کہ علی کا ماننا میرا ماننا ہے, علی کی خواہشات میری خواہشات. میں کچھ نہیں, میں غلام ہوں, عبد ہوں, شاگرد ہوں, اس مولا کا تابع اور مطیع. اور جب انسان تابع اور مطیع ہو جائے پھر اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہوتی. مولا کی خواہشات کو اپنی زندگی میں 1 صفت 2 صفتیں چھوڑ دیتا ہوں بات کے لیے انشاءاللہ. لہذا اپنی خواہشات کو مؤدب کیجئے, ادب سکھائیے, فرش آزاد, اور اپنے آپ کو حسینی بنائیے, اپنے آپ کو علوی بنائیے. جیسے جیسے حسینی اور علوی بنتے چلے جائیں گے ایسے ہی حصے دار بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میں جنگ جمل کی ان روایات کو لہجہ البلاغہ سے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں.
جس میں حصے داری علی نے فرمائی ہے کہ کیسے حصے داری ہوتی ہے. جغرافیوں میں اکٹھا ہونے سے حصے داری نہیں ہوتی. جغرافیہ میں اکٹھا ہونے سے حصے داری تب ہوتی ہے جب خاک کی جنگ ہو, مٹی کی جنگ ہو. لیکن اگر جنگ الہی ہو, آسمانی ہو, کردار کی ہو, توحید کی ہو, طہارتوں کی ہو, کرامتوں کی ہو, جوان مردانگی کی ہو, وہاں ضروری نہیں جغرافیہ میں ساتھ ہو, دور ہے لیکن مشن وہی ہے جو اس کا ہے. آج ہم فرش اعضا پہ بیٹھ کے عہد کرتے ہیں, میثاق باندھتے ہیں کہ ہم آج کے بعد ہماری خواہشات وہی ہوں گی جو حسین کی, ہمارا ماننا وہی ہوگا جو علی کا, جو صراحتاً اہل بیت نے فرمایا انی سلم لمن صالح وحرب لمن. میں اسی کا دوست ہوں, اسی سے دوستی ہے جو مولا کا دوست ہے, اور اس سے برسر پیکار ہوں جو مولا سے برسر پیکار ہے. آج بھی ہے یا نہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ اسلام زندہ ہے تو آج بھی مولا سے برسر پیکار دشمن ہے. تو مولا کے جبہے پہ کون کھڑا ہے؟ خطیب ذاکرین بتاتے ہیں, جو ادھر سے فنڈنگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں. کوئی تو ہے ادھر سے, بھائی فقط جبہے باطن حق بھی ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو نہ بتائیے. آخر میں مجبور ہونا پڑے گا, ایک ہی سید ہے جس کے پرچم کے نیچے نصر اللہ بھی دکھائی دیتے ہیں, انصار اللہ بھی دکھائی دیتے ہیں, جتنے مجاہدان اسلام ہیں سب دکھائی دیتے ہیں, اور آپ بھی دکھائی دیتے ہیں. جس کے دامن میں طہارت ہو وہ اسی پرچم کے نیچے. اور یہ حصے داری ہے. حصے داری اکٹھا کیجئے درہم و دینار سے, ڈائلوگ کو چینج کیجئے. مت کہیے کہ فلاں چیز خریدنے کے لیے, کہیے کہ بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, بے گھر ہیں, ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اکٹھا کر کے بھیجیے آقا کے نائب بیٹھے ہوئے نمائندے, اور کہیے فلاں بستی والے بھی حصے دار ہیں, فلاں بستی والے بھی حصے دار. اپنی حصے داری دکھانا ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. اور یہ حصے داری تو ہمیں اسلام نے سکھایا. سب سے پہلا ظاہر کربلا کا, اپنی حصے داری کو کربلا میں بیان کیا. عطیہ نے کہا آپ کا نہ ہاتھ کٹا ہے, نہ پاؤں کٹا ہے, نہ زخم لگے, آپ کیسے حصے دار ہیں؟ کہا میں نے اپنے حبیب سے سنا. اگر وہی نیت ہے, وہی جذبہ ہے, وہی فکر اور آئیڈیالوجی ہے تو حصے دار. 1400 سال کے بعد آج ہم بھی کربلا کے حصے دار بننا چاہتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد جس کے ہاتھ میں پرچم کربلا ہے اس پرچم کے نیچے آ جائیں. محرم کی پہلی تاریخ ہوگی, اور یہ فرش اعضا میرے عقیدے کو, فکر کو, کردار کو, میری سوچ کو اتنا ڈیولپ کر دے کہ دشمن میرے سامنے بولتا بھی کب کب آئے. یہ کب ہوگا؟ جب وجود میں شجاعت عباسی ہوگی, حبیب والی دلہری ہوگی, اور میرے نوجوانوں کے اندر وہی جذبہ ہوگا جو قاسم کے وجود میں. یہ اس وقت ہوگا جب حصے داری رکھیں گے. حصے داری آج کس کو یاد کرنے چلے؟ سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ جس کے آج مصائب سنے اسی جیسا نائب آج ہے, اکیلا نہیں چلے. مسلم کوفے میں کہاں 18,000 نے بیعت کی, کہاں 4,000 شمشیر رکھنے والے ساتھ تھے, کہاں محرام میں گئے پیچھے جماعتیں لگی ہوئی تھی. عشاء کی نماز ختم ہوئی, اکیلے رہے. غربت میں, پردیس میں. عزیزوں, مسائل پڑھنا بھی آسان ہے, آپ کا سننا بھی آسان ہے. کاش کوفے میں ہوتے, لائٹیں روڈ پہ نہیں جلتی تھی, کوفے کی گلیوں کو مسلم نہیں پہچانتے تھے. یہ بنی ہاشم کا جوان کوفے میں آ گیا. عزیزوں, چاند رات کو اپنے مسائل سنیں. آل فاطمہ نے مدینہ چھوڑ دیا, کوئی مدینے سے ساتھ نہیں جا رہا ہے. جس کے نانا نے مدینے کو سجایا وہی نانا کے روزے کو چھوڑ کے. کس کس مصیبتوں پہ روئیے. ہماری نجات کا راستہ یہی آنسو ہے. پتہ نہیں میرا عمل کام آئے, میری نماز کام آئے. میلانی بزرگ کے بارے میں نے سنا, اساتذہ سے سنا,
چھوٹے والے میلانی نہیں، بڑے والے میلانی درس خارج کہا کرتے تھے. ایک شاگرد چلے گئے تبلیغ کرنے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد استاد سے ملنے کے لیے آئے. جناب میلانی نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نماز پڑھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں فلاں. اور کیا کرتے ہو؟ کہا ایک ماتمی انجمن بنائی ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ہر شب جمعہ ابا عبداللہ الحسین کے مسائل ہوتے ہیں اور ماتم ایک جوانوں کے انجمن. جناب میلانی نے کہا اگلے ہفتے اس انجمن کو لے کے آنا. جوان 30 جوان تھے جتنے بھی، سب کو لے کر آئے. دفتر کے سامنے آ گئے. میلانی اندر بیٹھے ہوئے. میلانی نے فرمایا اپنے شاگرد سے ایک ایک کو اندر بھیجتے رہو. ایک ایک جوان اندر آتا رہا، باہر جاتا رہا. ایک ایک جوان اندر آتا رہا. جب سب آ گئے شاگرد اندر آیا. پوچھا حضور کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ دیکھ رہا ہوں میرا کفن رکھا ہوا، مجھے معلوم نہیں میرا علم، میرا عمل، میری نمازیں کام آئے یا نہ آئے. میں ان جوانوں کی آنکھوں سے اپنے کفن کو لگاؤں اس لیے کہ زہرا کے لال پہ جن آنکھوں سے آنسو گر جائے. جزاک اللہ، بہت قیمت ہے عزیزو ان آنسوؤں کی. اگر چاہتے ہیں سعادت نصیب ہوں، اگر چاہتے ہیں قبر و صراط سے صحیح سے گزرے، آئے شہزادی پرسا لینے آئی. پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے نہ رہے. خبردار شہزادی کا رومال خالی نہ چلا جائے. مجھے معلوم نہیں کہاں بیٹھی ہوگی شہزادی. اسنت کی طرف دیکھو کہاں بیٹھی ہے، منبر کی طرف بیٹھو کہاں بیٹھی ہے. بس اتنا پتا ہے جب سے بیٹے نے مدینہ چھوڑا ماں نے قبر چھوڑ دی. لو عزیزو کتنے نصیب خوش نصیب ہیں ہم، کتنے بابرکت ہو گئے ہمارے گھر. ارے حسین کے ذکر سے ہمارے گھروں میں شہزادی کا قدر. آنسو بہائیے. میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے جب آپ بلند آواز سے روتے ہوں گے. عجب نہیں ایک بچی کہتی ہو یہ بلند آواز سے کس پر رو رہے ہیں. عجب نہیں. اور عجب نہیں دادی جواب میں دیتی کہتی ہو اے بیٹا یہ تمہارے بابا کے غم میں رو رہے ہیں، یہ تمہارے بابا مظلوم حسین کے غم میں رو رہے ہیں. عجب نہیں بیٹی پلٹ کے کہتی ہو دادی اماں کوئی ان کے تعزیہ میں نہیں لگا رہا ہے، کوئی ان کے تماچے نہیں لگا رہے. اے بیٹا کیوں پوچھ رہی ہو؟ اے دادی اماں جب تمہیں بابا پہ روئی ارے کسی نے تماچا مارا، کسی نے نیزہ مارا. عزیزو آئیے حسین کی مظلومیت پہ روئیے. آئیے ایک بوڑھی ماں کو جوان بیٹے کا پرسا دیجیے جس ماں نے چکیے پیس کر حسین کو بھاگا. عاشور کے دن سیدہ کا گھرانہ ختم ہو گیا. آئیے پرسا پورا محرم عزیزو ایسا روئیے، ایسا غم منائیے جیسے ہمارا کوئی بڑا مر گیا. عزیزو جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اے عزیزو چاند محرم کے چمکے. اہل بیت نے سکھایا ہے کیسے رونا ہے. ایک روایت سن لیجیے بس مصیبت کو ختم کرنا. امام صادق علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے اور کیا تہذیب تھی، کیا طور و طریقہ تھا، کیسے سکھاتے تھے. درمیان میں پردہ کھینچ دیا، چاہنے والے سے کہا میرے جب کے مسائل پڑھو. چاہنے والے نے مسائل پڑھے، سب روئے. جب میرے مولا سے رہا نہ گیا کھڑے ہو گئے. جب تم نے میرے جب پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا، رونے کا حق ادا نہیں کیا. سارے شاگردوں نے کہا مولا ہم پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں، ہم آنسوؤں سے روئے. میرے مولا نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے رو جیسے کسی شہید ماں کا جوان بیٹا مر گیا. رسول کا گھرانہ اللہ